آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا یہ ڈے کیسے گزرا۔ اتنا جو تھا ٹف ڈے تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی اور موسم بھی بہت خراب تھا، اور میں بھی اکیلی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو یہ سب بتاتی ہوں کہ میں نے یہ جو ہے یہ 2-3 ڈیز میں نے کیسے گزارے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور میں تو خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے، لیکن میرے لیے اتنا ٹف ٹائم گزرا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی یہ 2-3 دن سے بہت خراب ہے، بہت آندھی طوفان آ رہا ہے۔ میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اتنا تیز بخار کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کو پٹیاں کریں۔ یہاں پہ میں اپنی مدر ان لا کے روم میں ہوں، تو اس کو پٹیاں بھی کی ہیں، لیکن میں ڈر رہی تھی کہ اس کا گلا بھی خراب ہے، اور اس کو دیکھے جیسا کہ ہوش نہیں ہے۔ یہاں سے بھی ڈاکٹر سے میڈیسن لی، اس کو اس سے آرام نہیں تھا آ رہا۔ بخار کا جو ہے اس کو جو امریکہ والی میڈیسن ہے جو وہاں پہ میں یوز کرتی تھی اسی سے اس کا بخار اترتا تھا، لیکن یہاں پہ وہ بھی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی، نہ یہاں کی کر رہی تھی نہ وہاں کی افیکٹو تھی، لیکن اترا اس کو باہر کی ہی میڈیسن سے ہے۔ اور باہر بھی جانا تھا اس کے بعد، یہ اسی دن تو نہیں گئے، یہ دوسرے دن کی جو ہے ویڈیو ہے، کیونکہ ہم نے وہ جو تھا ٹو گو یعنی پک کیا تھا فوڈ، ہم نے گھر میں کچھ نہیں بنایا تھا، صرف اس کی طبیعت کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اتنا مشکل ٹائم جو ہے نا میں بتا نہیں سکتی، وہ بھی اکیلے، کیونکہ میرے ہسبینڈ یہاں پہ نہیں ہیں، وہ اپنے کام کے سلسلے میں جو ہے اس یعنی کہہ رہے ہیں دوسرے ملک میں گئے ہیں، یو ایس اے بھی نہیں گئے، کسی اور ملک میں گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے تھا موسم دیکھے، یہاں پہ اس کی تھوڑی سی طبیعت ٹھیک تھی، کیونکہ یہ میں ویڈیو جو ہے یہ 2-3 دن کے کلپس جو ہیں وہ میں نے ایڈ کی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم اتنا خراب تھا کہ ہمیں باہر بھی نکلنا تھا، اور جو ہے اتنا پہلے طوفان آیا، سب کچھ جو چیزیں تھیں وہ سب ڈسٹ بن سے اڑ گئی، اور جو سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی باکس وغیرہ پھینکنے کے لیے وہ بھی سب جو تھے نا بارش سے بھیگ گئے تھے۔ تو یہاں پہ ہم نکلتے دیکھیں، یہاں پر میں نے وہ جو تھا تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ ہم تب نکلنے والے تھے، یہ موسم کو دیکھ کے سٹاپ ہو گئے تھے کہ ابھی ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے کچھ گروسری کرنی تھی، اس کے لیے جانا تھا۔ تو پھر میں یہاں کھڑی جو تھی نا کھڑی ویڈیو بنانے لگ گئی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ میرے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی تھی، یعنی بہت بہتر تھا۔ اسٹل میں ابھی تک اس کو میڈیسن دے رہی ہوں، لیکن بخار الحمدللہ اس کا جو ہے اب اتر چکا ہے۔ لیکن جو میرا حال ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ میں نے اتنا ٹف ٹائم جو ہے نا، پہلے بھی بخار ہوتا ہے، اس طرح کا بخار میں نے کم ہی دیکھا۔ اس کے بعد جب ہم گروسری کر کے آ گئے تو جب اندر آئے تو یہ حال ہے ہمارے پاکستان کا، کہ اندر آئے تو ہم نے کہا یہ لائٹس وغیرہ کیونکہ ہم باہر کے آن کر کے جاتے ہیں، یہ آف کیوں ہو گئی ہے؟ سب کچھ بند، کیونکہ سولر ہے، سولر تو 24 آورس چل رہا ہوتا ہے، تو سب کچھ بند۔ پھر سولر والے کو کال کی کہ یہ کیا ہوا ہے، لائٹ کیسے چلی گئی ہے؟ تو بیٹریز وغیرہ تو فل ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی پرابلم یہاں پہ چلتے رہتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ ٹرپ کر گئی ہوگی، اس کو ایسے کر کے آن کریں۔ میں نے کہا لو یہاں پہ بھی جو مرضی آپ کر لیں، جو مرضی لگا لیں، یہ پرابلم ہے۔ پھر یہ گروسری وغیرہ جو لے کر آئے وہ اپنی اپنی جگہوں پہ رکھ رہے تھے، اس کو کافی ٹائم ہو چکا تھا، تو جو یہ چیزیں کچھ لے کے آئے اس کو یہ پینٹری میں رکھ رہے تھے، سیٹ کر رہے تھے، کیونکہ آگے آپ کو پتہ ہے عید بھی ہے۔ تو پھر جلدی سے میری جو ہے مدر ان لا اور میں جو تھی یہ سب جو تھے چیزوں کو سمیٹ رہے تھے۔ تو وہاں پہ تو مجھے سٹور میں یاد نہ رہا ویڈیو کلپ لینا، میں نے کہا وہی سیم تھنگ، وہی گروسری، وہی چیزیں، وہی کام، یہاں پر تو بس یہی روٹین چلتی رہتی ہے، گروسری کرو، کھاؤ، لاؤ، بس یہی چیزیں ہیں، یہی کام ہے، ختم ہی نہیں ہوتے۔ گھر کے اگر کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں ختم ہوتے، کروائے ہیلپر سے بھی کروائیں تو وہ بھی خود کروانا پڑتا ہے۔ یہ والا لے کے آئی ہوں شیمپو اور اس کا کنڈیشنر، یہ میری سسٹر نے یوز کیا، وہ کہہ رہی ہے کافی اچھا ہے۔ تو ساتھ میں یہ پیسٹ مجھے اچھی لگی تھی، میں نے کہا چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں، یعنی وہ نیکسٹ والی جو ہے یہ والی، یہ لانگ کی تھی، میں نے کہا یہ یوز کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے امریکہ میں ایک دفعہ مسواک کی تھی، آئی تھنک وہ بھی اسی طرح کی تھی، وہ کی تھی انڈین سٹور سے لی تھی، کافی اچھی تھی۔ اور یہاں پہ ہنی کا لے لیا تھا ایک باری جار، تو اور بس یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں گھر کی ہوتی ہے، کیچپ، یہ چلی وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ پیاز جو کچھ بھی ہے، اور یہ کچھ بچوں کا سامان تھا، یہ بسکٹ وغیرہ جب کھاتے ہیں چھوٹی سی، یہ کمپلان جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ کھانے پینے کا وہ تھا۔ تو بس اسی طرح جو ہے نا
سارا دن گزر جاتا ہے، سوچتے ہیں یہ کریں گے، صبح اٹھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یقین کریے یہ ٹوائلٹ پیپر ہے تو یہ ٹو اوپر کے تھے، ٹو میرے. ابھی اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اسے پھر سے بخار ہو رہا تھا کیونکہ ہم یہ گروسری کر کے آئے تھے. اس کو چلایا تو ہیڈ نہیں ہے لیکن سٹولر میں بٹھایا تھا، لیکن پھر بھی اس کی جو تھی نا. یہ میرا اپنا سیپریٹ جو ہے نا سامان ہے جو میرا پرسنل تھا، وہ تو سب گھر کا تھا نا. تو یہ میرے روم کے لیے یہ میں نے اپنا وہ ہینڈ سوپ لیا، اور کچھ چیزیں جو تھی وہ میری تھی. یہ ایک میں نے یہ ڈو کا لیا تھا کنڈیشنر، لیوینڈر کا ہے. میں نے کہا چلو یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے، کیونکہ پہلے میں شادی سے پہلے ڈو کرتی تھی، مجھے سوٹ کرتا تھا. اور یہ اپنا لے کے آیا، یہ نیچے ہی لے آیا تھا اپنا چلی کا نا، چکن والے اور مسالہ کے اور نوڈلس. اور یہ اپنے فنس بسکٹ، وہ والے جو بسکٹ کینڈیز وغیرہ تھے وہ ہم اوپر رکھتے ہیں جب اوپر بیٹھتے ہیں. اوپر یہ روم کے لیے کبھی رات کو دل کرتا ہے کہ کچھ کھانے کو کریونگ ہوتی ہے تو پھر کھا لیتے ہیں. تو بس یہ تھی. یہ تو پانی کی بوٹل وہاں سے لی. بس یہ کچھ چیزیں تھیں، کچھ میں نے ایک بیگ میں رکھ لی تھی. اچھا کھاڈی کا بیگ جو انہوں نے بنایا ہے، ہینڈ بیگ. آپ اس میں کچھ بھی ڈال لو. اس میں کریمز وغیرہ میں نے اپنی ایک دو لی تھی وہاں سے اسٹور سے، امتیاز کے نا اوپر جو، وہ میں نے رکھی تھی. یہ ڈیوڈرنٹ تھا، پرفیوم، کوئی باڈی اسپرے لیا تھا، روم اسپرے تھا. تو بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، یہ مجھے آج کل یہاں پہ پاکستان میں یہ بہت اچھی لگی ہے. یہ جو منٹ انہوں نے اسپرائٹ میں نکالی ہے نا، یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے. اور بس یہ والا روم اسپرے لیا. اور بس یہ چھوٹی موٹی گروسری دکھنے میں تو لگتا ہے چھوٹی ہے، لیکن جو اوپر گھر کی گروسری ہوتی ہے وہی زیادہ میجر ہوتی ہے. اور یہ ٹوتھ پک تھے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو رات کے ٹائم بھی چاہیے ہوتے ہیں. سم ٹائم نیچے رات کو ہوتے ہیں نا، وہ مانگتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پیسٹ ایک اوپر کی تھی، ایک آنٹی کہتی ہیں چلو میں بھی یوز کر کے دیکھتی ہوں اگر تم لے رہی ہو. پھر انہوں نے، میں نے لی تھی یہ لوشن لیا تھا کہ چلو بیگ میں رکھ لیں گے کبھی ہینڈ ڈرائی ہو جائیں. تو بس یہ چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ ڈے کا ہے. پھر نیکسٹ ڈے جو ہے رات کو جو طوفان آیا تھا اس کی ساری آج صفائی کروانی تھی. باہر سے اندر تک سارا دھلوایا، اور اتنا برا حال تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایک دن صفائی کرواؤ، دوسرے دن ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی، دوسرے دن کیا چند گھنٹوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کام ہی نہیں. ایک تو بلیک ٹائلز لگی ہیں اندر، تو وہ بالکل بھی جو ہے نا ایسے لگتا ہے جلدی گندی ہو جاتی ہیں. میں نے پیچھے تک اس سے سارا گلیاں وغیرہ دھلوائیں کیونکہ یہ خود جو ہے نا بالکل ٹھیک کام نہیں کرتے. تو بیک والا بھی گیٹ اوپن کیا، وہاں پہ سارا پائپ لگوا کے. اس کی ماما بھی آئی تھی، یہ دونوں ماں بیٹیاں کام کر رہے تھے، وہ سارا واش کروایا. بیک والا گیٹ اوپن کیا. میں نے کہا شاید یہ روز کام کرتی ہیں صاف ہی کرتی ہوں گی. یہ ساتھ والا کسی کا گھر بھی بن رہا ہے، انہوں نے بھی سامنے مٹی پھینکی ہوئی ہے، تو وہ اوپر سے بیٹی دھو رہی تھی، وہ سارا آ رہا تھا، یہ سارا کلین کروایا. پھر باہر کی دیواریں سب کچھ خود ہی. موسٹلی کام تو میں نے دیکھا 50% تو خود ساتھ میں لگ کے کروانا پڑتا ہے، نہ کرواؤ تو بس جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا. اور کارنر پہ ادھر ادھر جو ہے نا گند پڑا ہوتا ہے. تو بس پھر یہ ساری صفائی وغیرہ کروا کے تو بس پھر میں فارغ ہوئی. تو اب پھر جو ہے کیا فارغ کیا ہونا تھا، کام ہی نہیں ختم ہوتا ہے. واش روم میں نے باہر کا آ کے دیکھا، وہ بھی انہوں نے یہ دیکھے کتنی مٹی ہے. تو میں نے کہا یہ آپ نے کلین کیا، آپ نے کہا صفائی ہو گئی ہے ساری، یہاں پہ کھڑی ہیں، اس کو سارا باہر نکالیں. پھر جو صبح جمع دار آئے گا اس کو کہیں گے روڈ کا سارا پیچھے بیگ سے صاف کرو. یہ سارا بیگ کا تھا. بس اسی طرح جو ہے ٹائم سارا گزر گیا. اور اس کے بعد جب میں اپنے والے اوپر والے پورشن میں گئی، اوپر ٹیرس پہ، اور ٹیرس پہ دیکھے کیونکہ اوپر بیٹی دھو رہی تھی. جب میں نیچے کا کام کروا کے پھر اوپر آئی کہ اوپر کب دیکھوں، اور اوپر آ کے ٹیرس میں دیکھیں کیا حال ہوا تھا سارا. میں نے کہا سارا پانی نکالو، ادھر پانی پھینکو اور صحیح ان کو بالکل ٹھیک واش کرو. تو وہ جو ایسے واش کر رہی تھی آپ کو پتہ سے اس کے ساتھ